اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شاعری کے اردو شاعری کے مجموعے ہیں ان میں سے ایک ضرب کلیم ہے، تو ہم نے ضرب کلیم کے منتخب حصوں کا انتخاب کیا جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں، اور درس کا جو مقصد اور مراد ہے وہ اس کے موضوع سے واضح ہے۔ اور موضوع کیا ہے؟ قرآن اور فکر اقبال، کیونکہ علامہ اقبال کا ایک بہت ہی گہرا تعلق، فکری تعلق اور ایک بہت ہی مضبوط رشتہ اور کنیکشن اللہ کی کتاب کے ساتھ تھا، تو ان کی تقریباً ساری شاعری میں قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم ایک مومن کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے اس کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ تو ہم نے جو آخری پچھلے درس میں نظم بیان کی تھی اس کے 3 شعر میں تکرار کر دوں پھر ہم آگے چلیں گے۔ اس کا عنوان تھا تن بے تقدیر، یعنی بعض لوگ جو جد و جہد نہیں کرنا چاہتے تو اپنی سستیوں کو اور اپنی ناکامیوں کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے، یہی لکھا ہوا تھا، جبکہ یہ بالکل غلط اور گمراہ کن تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوشش کا حکم دیتا ہے اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مشروط کیا ہو، اب ایک بندہ نہ اٹھے، اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے زحمت نہ اٹھائے، میدان میں نہ نکلے، اور پھر اپنی سستی کے غلط نتائج کو دیکھ کر کیا کہے؟ تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، تو یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے۔ تو اس نظم میں اقبال اس طرح سے کہتے ہیں، اور مراد ان کی کیا ہے کہ کیسے غلط تفسیر کرنے والوں نے جب ان کے ہتھے قرآن چڑھا تو اس کو بھی، جو مومن کو اللہ کی راہ میں ہمیشہ کوشش کی ترغیب دیتا ہے، اس کو ایسے، اس کی تفسیر ایسے بیان کی کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے غلامی قبول کر لو اور کچھ نہ کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہر پروی کا امیر، تن بے تقدیر، یعنی جس نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تن بے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، یعنی اللہ کے ارادے جن کی محنت سے عملی ہونے تھے، اب وہ سست ہو گئے اور کہتے ہیں تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ مثلا انگریز ہم پہ حکومت کرے اور اسے قبول کرے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی قبول کر لیتے۔ تو یہ ہم نے بیان کر دی تھی نظم آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں۔ اگلی جو نظم ہم نے انتخاب کی اس کا عنوان کوئی ضرب کلیم میں سے ہے، اور اس کا عنوان ہے اجتہاد۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن
اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے آپ توجہ کریں کہ اصل میں یہ لیکچر جب پچھلا جو لیکچر ہوا تھا وہ جب اپلوڈ ہوا تو ایک صاحب نے اس پر ایک کمنٹ کیا، اور کمنٹ یہ تھا کہ یہ رونے کا مقام ہے کہ اللہ کی کتاب شاعری کے مذمت سے بھری پڑی ہے، اور آپ نے شاعری کو آپ قرآن سے ملا رہے ہیں، یہ بڑا رونے کا مقام ہے اور افسوس، سب افسوس۔ تو لہذا ضروری سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے قرآن کریم کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی بالکل آخری جو آیات ہے تو میں ان کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے۔ دیکھیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور اس کا ترجمہ شیخ محسن علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہے، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 225، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ یعنی یہ شعراء ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے، کسی دن کسی سے کچھ مانگا اس نے نہ دیا تو اس پہ نظم لکھ دی جیسے دنیا کا بخیل ترین بندہ یہی ہے جس نے مجھے نہیں دی پیسے، اور اگلی دفعہ اس نے پیسے دے دیے تو پھر نظم لکھی کہ دنیا کا سخی ترین بندہ یہی ہے۔ شاعری میں مبالغہ ہو، کبھی کسی کو بزدل بنا دی اور کبھی اس سے خوش ہوئے تو اسی کو بہت ہی دنیا کا بہادر ترین اور شجاع ترین بندہ بنا دی۔ تو ان کا کوئی صحیح فکر نہیں ہوتی، کوئی مستقل ٹھوس فکر نہیں ہوتی، جیسا موڈ ہوا ویسی شاعری کر، ویسی چیزیں بیان کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی تو عرب میں شاعری کا بازار گرم تھا، بلا کے زبردست شعراء تھے، لیکن موضوعات انتہائی گھٹیا اور گندے ہوتے، عورتوں اور مردوں کے تعلقات، عورتوں کے حسن کی تعریف، ان تعلقات کا بیان اور اس طرح کی غلاظت کے پابند ہوتے۔ تو جب اللہ کے نبی نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو بہت سارے شاعروں کی ان توپوں کا رخ ادھر ہو گیا، اور وہ اپنی شاعری کی قوت سے اللہ کے نبی کے خلاف، شاعری میں ایک طاقت ہوتی، ایک تاثیر ہوتی ہے، شعر اس میں ایک حسن ہوتا ہے جو اثر کرتا ہے، مزہ آتا ہے انسان۔ تو ان کے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی نے بھی اپنے اصحاب میں سے بعض کو جو شاعری جانتے تھے، معروف ہے مثلا حسان ابن ثابت، تو ان کو یہ حکم دیا کہ تم شاعری سے ہی ان کا جواب، اور وہ مثلا زبردست شاعر تھے، وہ اللہ کے نبی اور اسلام کے خلاف جو شاعری کی جاتی تھی
اس کا جواب دیتے تھے اور ان کو رسوا کرتے تھے اللہ کے نبی کے مخالفت. اور یہ اسلام کی تاریخ میں بالکل ثابت شدہ بات ہے. تو بعض لوگ جو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے ظاہراً ایک ہمارے یہ بھائی ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا، کہتے ہیں شاعری ٹھیک ہی نہیں، کوئی بھی شاعری ٹھیک نہیں. اور اگر کوئی بھی شاعری ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے جائز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے ناجائز کام کروایا اپنے اصحاب سے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے خود حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ان کا دیوان ہے پورا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے ایسے اشعار موجود ہیں جو خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ان کی پالیسی یہ تھی کہ اپنے ایمان کو مخفی رکھیں، برملا اس کا اظہار نہ کرے تاکہ وہ اہداف حاصل کیے جا سکے. مکے والوں کی جو مخالفت ہے رسول اللہ کے ساتھ وہ جس حد تک کنٹرول میں رہ سکے. وہی کردار جو قرآن کریم مثلا مومن آل فرعون کا بتاتا ہے، وہ فرعون کے بالکل قریبی ترین لوگوں میں تھا، لیکن ایمان لا چکا تھا، لیکن ایمان اس نے اپنا چھپا کے رکھا. بعض لوگوں کی حضرت ابو طالب سے دشمنی، چونکہ حضرت علی کے والد ہیں، تو وہ اس حد تک گئی کہ انہوں نے مثلا بعض جعلی روایات شامل کر دی، اور بعد والے اسی جعلی روایات کی وجہ سے پکے ہو گئے. اور وہ ساری خدمات جو حضرت ابو طالب کی ہے، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر رسول اللہ کو ڈیفینڈ کرنے والی، ان کا دفاع، ان کی حفاظت کرنے والی، ان کو ایک سائڈ پہ کر. بس کر رہا تھا کہ حضرت ابو طالب کے اشعار موجود ہیں. خود حضرت علی علیہ السلام سے بعض اشعار منسوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصلحت کے سبب شعر سے دور رکھا تھا، اور وہ مصلحت کیا تھی کہ جو تہمتیں لگی اللہ کے نبی پر اسلام کی تبلیغ شروع کرنے کے بعد، ان تہمتوں میں سے ایک کیا تھی کہ یہ شاعر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ یہ زبان جو اللہ کا کلام بیان کرتی ہے اور اس کو بالکل محفوظ رہنا ہے شکوک و شبہات سے، لہذا ہم نے اپنے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں. 40 سال اللہ کے نبی کے گزرے ہیں مکہ والوں کے درمیان، کوئی شعر نہیں بولا تھا کبھی. اور جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلی مرتبہ یہ خاص کلام جو اللہ کا کلام تھا، ایسی زبان جس سے کبھی شعر نہیں سنا گیا، تو اس زبان سے اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعری کو دور رکھا تاکہ قرآن مجید کے جو اس کا اپنا انداز ہے. تو انہوں نے تہمتیں لگانی شروع کی تاکہ عوام کے ذہنوں کو تشویش میں ڈالیں. کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کہ رات کو الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، صبح کہتا ہے مجھ پہ وہی آئی، نعوذ باللہ. اور ایک تہمت لگاتے تھے عوام کو گمراہ کرنے، کہتے تھے یہ شاعر ہے اور یہ شاعری کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو شعر کی تعلیم نہیں دی. وما ينبغي له، اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے جس نے اللہ کا کلام اللہ سے لے کر اور لوگوں کو سنانا ہے کہ اس زبان میں مثلا اس قسم کی کوئی ملاوٹ نہ. ان هو الا ذکر قرآن مبین، یہ تو یاد دہانی ہے، ذکر ہے اور قرآن مبین. تو یہ جو آیات ہے قرآن کی، اس زمانے کے شاعروں کو
دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا. اور اگر ان آیات کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی بھی شاعری صحیح نہیں ہے تو رسول اللہ کبھی نہ کرواتے شاعری اسلام کے دفاع میں کفار کے خلاف اپنے اصحاب سے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے؟ یعنی شاعر کے پیچھے کون چلے گا جس کی اپنی کوئی مضبوط فکر نہیں. شعر اچھا ہے پیچھے چل پڑو. اب میں مثال دیتا ہوں, مجھے اس شعر کے لفظ یاد نہیں, طاقت کتنی ہوتی کہ ایک شاعر صاحب وہ فرما رہے تھے, مفہوم یہ تھا اس کے شعر کہ جو لوگ میں اللہ کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ کرتا ہوں اور جو گناہ نہیں کرتے ان کو اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں. تو اب یہ ایک فکر دی جا رہی, ایک بنیاد, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسے نتیجہ کیا لے رہے ہیں؟ مجھے چونکہ یقین ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے, میں گناہ کرتا ہوں, اور جو نہیں کرتے وہ گڑبڑ, وہ اللہ کی رحمت کو بڑا نہیں سمجھتے. اب مجمع میں اگر کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہوگا جس کی یہی روٹین ہے تو وہ کہے گا وہ کیا شعر بولا, کمال کرو, اللہ کی رحمت پر اعتماد کرو. تو یہ یاد رکھے, شاعر جب کوئی شعر بولتا ہے تو وہ ہرگز بذات خود دلیل نہیں ہوتی. اس سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے مثلا یہ جو بات کی ہے, یہ نظریہ یہ کہاں سے لیا؟ قرآن مجید سے لیا ہے یا احادیث صحیح میں سے لیا ہے یا پھر جبرائیل اب نازل ہوئے ہیں تمہارے اوپر اور یہ نیا نظریہ ہے؟ مجھے فرمایا تو جبرائیل نازل نہیں ہوتے, شیاطین نازل ہوتے, اور وہ الٹی سیدھی باتیں ان سے کہلواتے ہیں ان کے شعروں کی طاقت سے. آج بھی منبر سے آپ دیکھیں کثرت سے غلو آمیز اور شرک آمیز شاعری ہوتی ہے فضائل کے نام پر, لوگ وعدہ کر رہے ہیں. مجھے فرمایا یہ نہیں اس سے پوچھتے کہ بھائی شاعر صاحب یہ جو تم نے بات کی ہے کون سی آیت میں ہے قرآن کی, کون سی صحیح روایت میں اہل بیت اطہار؟ کہتا ہے مجھے آمد ہو. تو یہ آمد جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو اللہ کی کتاب سے اور اس شیطان کی طرف سے آمد ہوتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے آمد نہیں ہوتی. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, کہ بے شک شیاطین اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں, وہ بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ تم نے کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا, شاعر ہو یا مثلا غیر شاعر. اگلی جو 226 نمبر آیت میں سورۃ الشعراء کے شاعروں کی کوالٹی بیان کی وہ کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور یہ شاعر وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یعنی ہائی لیول کا بزدل اور چتو آدمی ہوگا, جب کلام لکھے گا تو لگے گا یہ تو پتہ نہیں ساری دنیا کی فوجوں سے اکیلا ہی لڑ گیا, لیکن جب ٹائم آئے گا تو نہیں کر سکے, بہانے بنائے گا. شیخ صاحب نے یہاں لکھا شاعروں کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے اقوال ان کی سیرت اور کردار کے مطابق نہیں ہوتے. خود بخیل ہوتے ہیں, سخاوت کی تعریف کرتے ہیں, خود بزدل ہوتے ہیں, بہادری کی تعریف کرتے ہیں. آیت نمبر 227 یہ اہم ہے, اس کو ایک دفعہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ بات بیان کر کے شعراء کی یہ صفات بیان کر کے غور سے سنیے گا. آیت نمبر 227 227 جو کہ آخری آیت ہے سورۃ الشعراء کی, اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یعنی ان کا کردار بھی ٹھیک ہے, ان کا عمل بھی ٹھیک ہے, ان کی طرح نہیں ہے کہ کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور. کبھی
ایک موڈ میں ہوتے ہیں تو حق میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے موڈ میں ہوتے ہیں تو اسی کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو خود نہیں کرتے اس کو بڑے مبالغے کے ساتھ بیان کرتے۔ کیا فرمایا؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر۔ اگر یہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل میں، میدان عمل میں بھی صالح عمل انجام دیتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تو یہ لوگ استثناء ہوں گے اگر یہ کوئی شعر ہو۔ اور اگر ہر طرح کی شاعری ناجائز ہوتی تو میں نے عرض کیا کبھی بھی رسول اللہ اپنے اصحاب سے ناجائز اور حرام کام نہ کرواتے کہ بھائی تم یہ کام کرو، اور کفار کو جواب نہ کرواتے۔ ٹھیک، ایک صلوات پڑھے محمد والے پر۔ تو بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شاعری اگرچہ اکثر شعراء کی حالت یہ ہوتی کہ گڑبڑ کرتے، کیونکہ شاعری میں اس کی طبیعت میں گویا مبالغہ ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ جو شعر جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنا زبردست ہوتا ہے، جتنا مبالغہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی نے ایک شعر بولا کہ اگر فارسی کا اگر انتر کے شیرازی بے دستارت دلے مارا، اگر وہ شیراز کا ترک اگر ہمارا دل لے لے، یعنی ہمیں قبول کر لے، بخال ہندو یش بخشم سمر کند و بخارا، شاعر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجھے قبول کر لے تو میں اس کے منہ پہ جو ایک تل ہے نا، تل، اس کے بدلے میں سمرقند اور بخارا بخش، 2 ٹائم کی روٹی اس کے پاس پوری نہیں ہے اور کیا بخش رہا ہے؟ سمرقند اور بخارا ہے ہی نہیں تیرے پاس، تُو نے بخشنا کیا؟ لیکن شاعر ہے جو مرضی دب دے، اگر آن تل کے شیرازی بے دستارت دلے مارا، بخال ہندو یش بخشم سمرقند و بخارا، شاعر کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ روزی فرمائے عنوان شعر بڑا دیا، کیا اس کا کمال، اتنے بڑے بڑے ملک بخش رہے ایک دل کے بدلے، ان کے پاس ہے ہی نہیں، اہم اس نے لگا دی، لیکن عنوان شعر، ٹھیک ہے، ایک شعر عنوان شعر بڑا زبردست، بڑا خوبصورت۔ انشاءاللہ موضوع واضح ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ضرب کلیم کی یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے اجتہاد۔ اجتہاد کا کیا معنی؟ اس کا جو لفظی مطلب ہے، لغوی مطلب ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے سخت کوشش، سخت محنت کرنا، جہد سے نکلا ہے، جس سے لفظ جہاد بھی ہے۔ لیکن اسلامی ماحول میں اس لفظ کو ایک خاص معنی میں، اسلامی تعلیمات کے علم کے ماحول میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ دین کے معاملات میں آیات قرآن کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد، احادیث و روایات کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد، کسی اس زمانے میں مثلا پیش آنے والے مسئلے کے بارے میں آیات اور روایات کو دیکھ کر اچھی طرح ان سے روشنی لے کر ایک رائے دینا، اس علمی رائے کو فتویٰ کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اقبال اس بات کے قائل تھے کہ جو بالکل گزشتہ باتوں کی، گزشتہ نظریات کی تقلید ہو رہی ہے، اور یہ جو اسی سیٹ اپ پہ چلنے والے لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی کے قبول کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اللہ کی مرضی، تقدیر کا فیصلہ، صبر کرو، جنت میں اللہ بہت کچھ عطا کرے گا، یہاں پہ
کیا ضرورت ہے ایسے ہی اپنے آپ کو خرابی میں ڈالنے؟ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، وہ رہنما بدلتے۔ تو اقبال اجتہاد کے قائل تھے، ٹھیک ہے؟ اب توجہ کریں آپ، یہ ہم تنقید کر رہے ہیں علامہ اقبال اس موجودہ جو مولانا حضرات کا، مولوی حضرات کا، یا علماء جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا رویہ جو قوم کو مزید سلانے میں ہیلپ کر رہا ہے۔ اقبال ہی کے بقول ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ٹھیک ہے، نماز تو چل رہی ہے، مسجد 5 وقت کی نماز ہو رہی، انگریز کے لتر کے نیچے گردن سو گئے، اگر سجدہ تو مثلا وہ کرنے دے۔ تو یہ تڑپ تھی اقبال کی۔ تو اس صورتحال پر کیا کہتے ہیں، توجہ کر، ہند میں حکمت دین ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھی، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق، نہ کردار کے مضبوط لوگ موجود ہیں، نہ افکار عمیق یعنی گہرائی سے دیکھنے والے چیزیں۔ تو اب کوئی دین کی حکمت اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سکھاتا۔ تو اللہ کے نبی جو کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے آئے تھے لوگوں کو، اب ہندوستان میں وہ مفقود ہے، کہاں سے سیکھے، کون سے ادارے میں جائے؟ نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق، وہی پچھلوں کی باتیں جو پچھلے لکھ گئے کتابوں میں، انہی کوئی اگر مگر کر کے آنے والی نسل کے ذہنوں میں ڈال رہے، کوئی انقلاب، کوئی نئی لہر، نیا جذبہ نہیں اٹھاتا۔ حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ حلقہ شوق یعنی وہ حلقہ جو طالب علم لگا کے بیٹھتے ہیں استاد کے گرد مثلا اور علم سیکھتے ہیں، حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کا، جرأت اندیشہ یعنی نئی سوچ، وہی اجتہاد کے نتیجے میں نئی فکر سے مراد کیا ہے؟ وہ فکر جو پھوٹی قرآن و حدیث سے ہو، قرآن و سنت سے پھوٹی ہو، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے پھوٹی ہو۔ لیکن آج جو حالات درپیش ہے مسلمانوں کو، ان کے بارے میں کیا حکمت عملی اپنانی ہے، اس کی طرف گائیڈ کر، نہ کہ ان کی غلامی سکھائے۔ حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، کیوں نہیں ہے جرأت اندیشہ؟ آہ محکومی، انگریز حکومت کریں تو آہ محکومی و تقلید، یہ تقلید کون سی ہے؟ یہ جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، کہ جب جس کی قرآن نے مذمت کی ہے کہ جب کوئی اللہ کا نبی آتا تھا کہتا تھا کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو، وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو جو کرتے ہوئے پایا ہم وہی کریں۔ یہ اس کو دلیل کے طور پہ دیتے تھے، نہ کہ یہ بتائے کہ وہ کیوں یہ کرتے تھے، نہ دلیل کیا تھی؟ وہ کرتے تھے بس وہی صحیح۔ تو جیسے آج بھی ہے کہ ایک صاحب مثلا آتے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے قرآن مجید کی 1000 آیات بینات یعنی جو واضح اور روشن آیات، وہ یہ بندہ وہ اپنے مسلک کی تعریف کر رہا ہے کہ ہمارا امتیاز یہ، اگر مجھے کوئی قرآن مجید کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ ایک مسئلے کو ثابت کر رہی ہوں واضح طور پر، لیکن ہمارے نیک بزرگوں نے ان آیات سے وہ مسئلہ ثابت نہ کیا ہو یا اس کے برعکس ثابت کیا ہو،
قرآن کی 1000 آیات بینات کچھ اور کہہ رہی ہو اور ہمارے بزرگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو میں یہ تو کہوں گا کہ قرآن کریم برحق ہے، لیکن میرا فہم ٹھیک نہیں، شیطانی جملہ کہ اسے سمجھ آ رہا ہے بھی قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں نے ان آیات کے برعکس بات کی ہوئی ہے، تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بزرگ غلط ہے اور قرآن ٹھیک ہے۔ قرآن تو برحق ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا بزرگ غلط ہے، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ اس کو سمجھ آئی ہوئی ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور بزرگوں نے کچھ اور کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آ کر بعض اوقات یہ جو مدارس میں تلقین کر دی جاتی ہے کہ آیت سے کچھ بھی سمجھ آ رہا ہو، جو بزرگوں نے کہا ہے تم نے وہی کرنا ہے، تم شاہدولے کے چوہے ہو، تم نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید، یہ والی تقلید، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق، وہ کر سکتے تو تم نہیں کر سکتے، تم کرو تحقیق۔ اور اگر تم نے کہا کہ وہ جو مر گیا بات کر کے اب اس کی بات چینج نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اصلاح کا دروازہ تم نے بند کر کے اس کے تابوت میں دفن کر کے اس میں آخری کیل ٹھوک دی کہ ہم نے اسی کو پوجنا ہے، ہماری عقل میں کوئی بات اگرچہ نظر آ رہا ہو کہ آیات قرآن کچھ اور کہہ رہے نہیں، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ یہ وہ جملہ ہے جس نے مدرسوں میں بہت سارا بیڑا غرق کیا، مختلف مسالک ایسا ہوتا، آہ محکومیوں تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، جائے یہ کہ جو آیت کہہ رہی ہے اس سے اپنا گھر بدلیں، اپنی فکر بدلیں، اس کی تعویل کر کے وہ آپ کو میں نے سنایا تھا نا کہ لاسٹ ٹائم اقبال کا فارسی کا شعر ہے کہ صوفی اور ملا کو میری طرف سے سلام، کہ اللہ کا پیغام انہوں نے سنایا، ولی تعبیل شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، لیکن وہ تعویلیں کی ہے قرآن کی کہ خدا بھی حیران ہے، جبرائیل بھی حیران ہے، محمد مصطفیٰ بھی حیران ہے، ہم نے کیا دیا تھا، پیچھے سے انہوں نے کیا واردات کر دی۔ توجہ فرما رہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، فقیہ بنے پھر رہے، لوگ ان کی دست بوسیاں کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت ہی گہرائی سے علوم دین کو جانتے ہیں اور لوگوں کو غلامی پہ مطمئن کیا ہوا، ٹھیک ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے اسی اپنے تقلیدی فیشن سے جو چلا آ رہا، خود بدلتے نہیں، اور جرت دیکھیں اپنے بزرگوں کی رائے انہیں پتہ ہوتا ہے قرآن کے خلاف ہے، ادھر جرت نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کا فہم بہت زیادہ گہرا تھا۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، اتنی اللہ نے ان کی توفیق سلب کر دی، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ طنز کر رہے اقبال اب کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کیوں ناقص ہے اللہ کی کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، یہ کتاب جو ہے نا یہ بڑی فتنے والی کتاب ہے، جیسے انگریز کہتے تھے نا وہ یہ جب مسئلہ پیش آیا تھا افغانستان میں اور وہ 9/11 ہوا تھا، تو انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ٹیررسٹ لٹریچر ہے، قرآن ٹیررسٹ لٹریچر ہے، یعنی بعض گمراہ لوگ جو بے گناہوں کو قتل کر رہے تھے ان سے قرآن کی تعلیمات کو منسوب کر دیا کہ قرآن یہ سکھاتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں، یہ خود ان میں جرت نہیں ہے قیام کی، اللہ تبارک و تعالی جو مومن کو اہداف دیتا ہے، جو ویلیوز دیتا ہے، توجہ فرما رہے، سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکنا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یہ سب جو ہے نا
وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ساری جو آیات ہیں نا یہ مثلا ریٹائر کر معطل کر، اور اگر کوئی کتاب میں کہے کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے تو تعویل کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا فتنہ پرور کتاب ہے، یہ ہم اچھی طرح بجھا لیتے ہیں، ٹھنڈا کر لیتے ہیں، پھر کوئی آیت لے کے آ جاتا ہے کہتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر رولا پڑ جاتا ہے۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ کیوں ناقص ہے؟ ان کی نظروں میں ناقص ہے کیونکہ قرآن کو بھی وہی باتیں کرنی چاہیے تھی جو ان کے بڑے کر کے گئے، جن کی وجہ سے یہ ٹھنڈے ہوئے پڑے، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ ابھی جب یہ حضرت ملکہ الزبتھ جب زندہ تھی تو وہاں پر یو کے میں بعض مسلمانوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تحقیق کی ہے تو ملکہ الزبتھ کا شجرہ رسول پاک سے ملتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ ان کی زیارت نہیں شروع ہو گئی، ورنہ ابھی انہوں نے ان کے مرنے کے بعد بھی وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا۔ شکر ہوا کہ اس کا شجرہ انہوں نے ملا دیا کس کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھ۔ اس قسم کی ریسرچ بہت کرتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ نظم تھی اجتہاد، دوبارہ پڑھ لوں چونکہ شارٹ ہے۔ ہند میں، ہندوستان میں، ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اگلی نظم ہے، اس کا عنوان ہے شکر و شکایت، یعنی اللہ کا شکر بھی اور اللہ سے شکوہ۔ اللہ سے شکوہ نہ کہ یا اللہ تو نے، کہ اللہ سے شکوہ یہ مراد نہیں، جو ہو رہا ہے اس کی شکایت اللہ سے۔ مومن کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی تمام صفات کمال کا مجموعہ اس کی ذات، وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر کہے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، اسے سینس نہیں ہوتی۔ مومن کبھی ایسا نہیں کرتا۔ شکایت کس کی ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس کا شکوہ اللہ کی بارگاہ۔ شکر بھی اور شکایت، شکر و شکایت، توجہ کریں، بہت خوبصورت ہے۔ میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند۔ یعنی مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت چیزیں جانتا ہوں، ناداں، ٹھیک ہے، اپنی انکساری کا اظہار، مگر ایک بات میں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ میرے اندر پوشیدہ کیا ہے؟ لاہوت سے پیوند۔ یہ جو دنیا کا عالم ہے نا، یہ عرفاء لوگ اور یہ لوگ اس عالم کو مختلف اس میں تقسیم کرتے، سب سے نچلا جو ہے یہ ناسوت ہے۔ تو ایک عالم بالا ہے، بلندی سے منسوب ہے، وہ ہے لاہوت، جو اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہ تو بلندی پہ پرواز کرنے والا، مثلا عقاب ہے، شاہین ہے، تو تو نیچے مردار دیکھ کے نیچے آ جائے کھانے کے لیے تو اس سے بہتر ہے بھوکا مر جائے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی اس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہا، نہا یعنی پوشیدہ اپنے اندر، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند، یعنی میرا کنیکشن بہت اونچی جگہ۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، یعنی اپنے اس کلام سے میں نے اپنی اس دردناک شاعری سے توجہ کروائی ہے۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو،
لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، کہ وہی بخارا و سمرقند جو تل کے بدلے بخشے جا رہے ہیں، معروف ہے۔ لاہور سے لے کر لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، یعنی میری شاعری سے ایک نیا ولولہ لوگوں کو مل رہا ہے، جو سوئے ہوئے تھے، غلامی قبول کر چکے تھے، وہ جاگ رہے ہیں۔ تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، خزاں بہار کا سردیوں سے پہلے آتا ہے، گرمیوں کے بعد آتا ہے خزاں، پتے جھڑ جاتے ہیں، پودے خشک ہو جاتے ہیں، اردو فرما رہے ہیں۔ وہ اقبال خزاں کسے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کی حالت کو، بہار تھوڑی ہے، انگریزوں کی غلامی میں جی رہے ہیں، خزاں کا موسم ہے، پتے جھڑ گئے، سبزہ کوئی نہیں ہے، سر سبزی اور شادابی نہیں ہے۔ تاثیر ہے یہ میرے نفس کی، میری سانس، نفس گرم یعنی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، میرے اس نفس کی یہ تاثیر ہے کہ خزاں میں مرغان سحر خواں میری صحبت میں ہے خرسند۔ توجہ کریں، مرغان سحر خواں وہ پرندے جو سحر کے وقت بولتے ہیں، چہچہاتے ہیں، صبح کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں، مرغان سحر کہتے ہیں۔ صرف یہ والا مرغا نہیں ہوتا جو ککڑو کوک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرغان یعنی وہ پرندے سارے، ٹھیک ہے۔ کون سے پرندے؟ سحر خواں، جو گاتے ہیں سحر کے وقت، صبح کے وقت۔ میرے نفس کی یہ تاثیر ہے کہ اگرچہ موسم خزاں کا ہے، اور وہ پرندے کب گاتے ہیں؟ جب بہار آ رہی ہو، بہار میں خوشی سے چہچہاتے ہیں، لیکن میرے نفس کی گرمی نے، میری ان باتوں نے، خزاں کا اگرچہ موسم ہے لیکن وہ جو مرغان سحر ہیں، مرغان سحر خواں میری صحبت میں ہے خرسند، وہ میری کمپنی میں بہت خوش ہے، ایسے جیسے بہار آ گئی۔ موسم خزاں کا ہے، غلامی کا موسم ہے، مصیبتوں کا موسم ہے، لیکن میری باتیں سن کر وہ پرندے جن کو چہچہانے کی، صبح کا پیغام دینے کی عادت ہے، وہ بڑے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ہر وہ دل جو اس غلامی سے نکلنا چاہتا ہے، ہر وہ انسان، اگرچہ موسم خزاں کا ہے لیکن میری کمپنی میں، میری صحبت میں، میری باتیں سن کر وہ بڑے خوش ہیں، جو اس غلامی کی تاریک رات کو سحر میں تبدیل، آزادی کی سحر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خواں میری صحبت میں ہے خرسند۔ خرسند فارسی کا ہے، یعنی خوش۔ آخری شعر اس کا، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، یہ اب شکوہ، پہلے شکر تھا، آخری شعر میں اللہ سے شکایت، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ یہ اسی پہ خوش ہے کہ گوروں کی، انگریزوں کی غلامی کر کے اور اچھی تنخواہ پہ گزارا کیا جائے اور ان کی خوشامد کر کے، اطاعت کر کے ترقی والے عہدے حاصل کیے جائے، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ یہ نظم یہاں پر تمام ہوتی ہے، شکر و شکایت۔ اگلی نظم، اس کا عنوان بہت ہی زبردست ہے اور مطالب بھی بہت زبردست ہے، اور اس کا عنوان ہے توحید۔ توحید، اقبال بالکل جو انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے سیکھا ہے، اقبال توحید کو زندگی کے ہر لمحے میں انسان کی زندگی میں شامل سمجھتے، اس توحید کے عکس کو۔ توحید کی خوشبو ایک مواحد سے ہر جگہ آتی ہے، لیکن اس توحید جیسی عظیم چیز کو، اس پاورفل چیز کو اب بنا کیا دیا ہے، توحید بتانے والوں نے بنا کیا دیا ہے، توجہ سے سنیے۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت یعنی ایک پاور تھی توحید کہ جو تلاطم برپا کر دیتی، جو انسانوں کو موت کا، اللہ کی راہ میں موت کا عاشق بنا دیتی تھی،
جو ہرگز ذلت قبول کرنے سے انکار کرا دیتی تھی. وہ توحید کی طاقت ایک زمانے میں جو زندہ تھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. علم کلام پڑھنے والے، علم کلام کے کئی موضوعات ہیں، ان میں سے ایک موضوع توحید ہے. تو توحید کی آباز کرتے ہیں، علم کلام میں کرتے ہیں، باہر کچھ نہیں نکلتا، ان پہ اثر کوئی نہیں ہوتا. یعنی پاور نہیں پیدا کرتی توحید ان جو ایکچولی پاور تھی. وہی والی بات جو عرض کی آیت کرسی کے بعد جو آتا ہے، فَمَن يَكْفُرْ، توحید کیا تھی؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت یعنی اللہ کے سامنے جو بھی سرکش ہے، وہ کوئی قانون ہے، وہ کوئی طاقت ہے، وہ بندہ ہے، کچھ بھی ہے، کوئی نظام ہے، جو اس کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، یہ توحید. نہ کہ توحید پر بحثیں بھی ہو رہی ہے علم کلام میں مدرسے میں، اور کوئی انگریز دورے پہ آ جائے تو اس کی دست بوسی بھی ہو رہی ہے کہ صاحب تشریف لائیں، سارے اٹھ کر ان کا مثلا احترام کریں. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو. ضوء ضیا روشنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے ضیاء الحق کے. ضیاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، روشنی، ٹھیک ہے. ضوء یعنی روشنی. روشن اس ضوء سے یعنی اس توحید کی روشنی سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، یعنی آپ ایکسپرٹ ہو جائیں علم کلام میں توحید پر بحث کر کے، اگر کردار کا اندھیرا، کردار کی پستی اس روشنی سے دور نہ ہو، روشن اس ضوء سے، ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. یعنی مسلمان جو توحید کی آباز کو پڑھ رہا ہے، یہ روشنی نہیں دے رہی، یہ آباز جس سے مسلمان کو اپنا مقام دکھائی دے. ایسے بڑی باریکیاں بال کی کھال اتار رہا ہے علم کلام میں، لیکن خود ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے توحید کو پڑھنے سے پہلے تھا، ویسا کا ویسا توحید کی پوری کتاب ختم کر لینے کے بعد بھی، سند دینے کے بعد بھی ویسے کا ویسا. روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی. سپاہ سالار صاحب سے کہہ رہے اقبال اس زمانے میں کہ میں نے اے میر سپاہ، یعنی سپاہ سالار صاحب تیری سپاہ دیکھی، تیری فوج دیکھی ہوئی ہے کہ اس نے کیا کرا. قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. ان کے نیام میں توحید کی پاور. قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. نیام بڑے سونے، بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں قل ہو اللہ کی تلوار، توحید کی تلوار نہیں. میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. یعنی آپ اگر سوچوں کو اکٹھا کر بھی لیں اور اس پر عمل نہ ہو، سب اسی سوچ کے مطابق عمل نہ کر. آپ نے سب کو توحید کی بڑی آواز سکھا دی، آپ کے شاگرد ایکسپرٹ ہو گئے، لیکن وہ توحید ان کے عمل میں ان کو نہیں چلا رہی، مرد میدان نہیں بنا رہی. تو آہ اس راز سے واقف ہے. یہ خاص طور پہ اس زمانے میں انگریز حکومت کے زمانے میں جو حالت ہوئی تھی، بالعموم جو اپنے آپ کو علماء کہتے تھے اور گویا کہ وہ اپنے آپ کو قائل کر چکے تھے، مطمئن کر چکے تھے کسی انگریز کی غلامی پر، تو
اس خاص طبقے کو مد نظر رکھ کے اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے۔ قوم کیا ہوتی ہے اور قوموں کی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے۔ قوم کسی قوم کی رہنمائی پوری قوم کو لے کر چلتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات جو انگریز کے پیچھے لگ کے چل رہے ہیں، جو ان کی غلامی پر آمادہ ہو گئے، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اللہ پاک کرم کرے، تم صبر کرو۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا لب لباب کیا ہے کہ مثلا 2 رکعت نماز اگر جماعت کروا دی ہے، زور کی 4 رکعت فلاں، اور باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، نو پرابلم، ہم تو اپنا دین اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم نے جماعت کروا دی، ہم نے نماز پڑھا دی، معاشرے سے ہمارا کیا تعلق، حکمران کون ہے اس سے ہمارا کیا تعلق۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگلی نظم جہاد ہے، میں صرف اس کو پڑھ رہا ہوں اور باقاعدہ ڈسکس اللہ نے توفیق دے جو نیکسٹ درس ہوا تب کریں گے، لیکن اس کو سن، بہت ہی زبردست۔ جہاد مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اندر سے جہاد کی روح نکالی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جو حکمران ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے پاس وہ کون سی چیز ہے کہ اگر وہ بیدار ہو گئی تو پھر ہمیں پرابلم ہو جائے گی، تو پھر وہ اپنے زرخرید دنیا پرست اور بزدل سو کالڈ نام نہاد علماء کے ذریعے سے آہستہ آہستہ دینی تعلیمات میں تحریف کر کے عوام کو دور رکھتے ہیں اس حقیقت سے، تاکہ کہیں عوام کھڑے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جہاد نظم صرف اس کے اشعار میں بیان کر رہا ہوں، خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ بعد میں اس کو ڈسکس بھی کریں۔ اب یہ اقبال طنز کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، شیوخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو غلامی پر انہوں نے مطمئن کیا۔ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، تلوار کا زمانہ، انہوں نے فتویٰ دیا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، تلوار اٹھانے کا فائدہ کرو۔ لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ وعظ ہے بے سود و بے اثر۔ تیغ و تفنگ، تفنگ بندوق کو کہتے ہیں، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں۔ ان کو کیوں کہہ رہے ہو کہ قلم کا زمانہ ہے تلوار، کو کون سی پکڑی ہوئی تلوار، تم نے پہلے ہی چھڑوا دی۔ ٹھیک ہے، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، وہ بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ انہیں موت کی لذت کا ہی نہیں پتا، تو یہ تلوار پکڑ بھی لے تو کیا کریں گے، گورے کی سروس میں چلے جائیں گے۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ ٹھیک ہے، مسلمان کی موت تو شہادت کی موت ہوتی ہے، لیکن کوئی کافر بھی مرے تو لرزنا شروع ہو جائے۔ یہ اسے کون کہتا ہے کہ تو مسلمان کی شہادت کی موت مر۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک، اب یہ مغرب پر طنز ہے، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر۔ ان کو ترک جہاد کی ہے مولویوں، ان کو تعلیم دو انگریزوں کو جنہوں نے دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے، لوگوں کے ملکوں پہ قبضے کیے، قتل کرتے بے گناہوں کو، ان کو تعلیم دو، ان بیچارے مسلمانوں کا بیڑا کیوں غرق کر، ان سے کہو تم جہاد ترک کرو، جنگ ترک کرو۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر، باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے، یعنی وہ جو باطل نظریہ ہے اس کی حفاظت کے لیے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر، کندھوں سے لے کے یہاں تک فل انہوں نے تیاری کر لی ہے کہ انہوں نے لڑنا ہے، تو تم اپنوں کو کہہ رہے ہو لڑنا کوئی نہیں۔ باطل کے فعل و فر یعنی باطل کی شان و شوکت کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے،
یعنی انگریزوں کے سپورٹر مولانا سے، علامہ صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، وہ بھی تو شر ہی ہے، ان کی ٹھیک ہے ہماری غلط ہے، وہ بندے مار دیں ان کو حق ہے، ہم اٹھنے لگے تم کہتے ہو غلط ہے۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات؟ اگر تم حق سے تمہیں کوئی غرض ہے، کوئی تعلق ہے تمہارا حق کے ساتھ، تو کتنی زبردست بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات؟ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، ہر وقت اپنے محاسبے کرتے رہو اپنوں کو، یہ مسلمان یوں ہے، یہ گندے فلان، انگریز کی بات آئے کیا بات ہے انگریز کی، کیا انہوں نے یہ کر دیا؟ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، سارے کیڑے تمہیں ادھر نظر آتے ہیں اور ساری خوبیاں تمہیں یورپ میں نظر آتی ہیں۔ حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات؟ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔